بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے. کلچرل اینتھروپولوجی کی تھیوریز کیا ہیں. اچھا، تھیوری کیا ہوتی ہے؟ تھیوری وہ چیز ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے فنامناز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہم لوگ اپنی کوئی نظریہ یوز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ تھیوری کہتے ہیں. تھیوری ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ کوئی بھی ریئلٹی ہے، کوئی بھی حقیقت ہے تو اس کی کمپلیکسٹی کو، اس کی پیچیدگیوں کو ہم لوگ کم کیسے کر سکتے ہیں. کہ ہم لوگ تھیوری کی بیسس پہ نا ساری وہ جو مختلف پہلو ہوتے ہیں ریالٹی کے، اس کو ہم لوگ مختلف قسم کے سیٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ان سیٹس کو ہم لوگ پرنسپلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان سیٹس کو، ان پرنسپلس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپس کی جتنی بھی ہماری جو ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کمپیئر بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ان کے درمیان میں سملرٹیز بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کنٹراسٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف ریالٹیز کی جتنی بھی ٹائپس ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تھیوریز کی بنیاد ہمیشہ ہائپوتھیسس پہ ہوتی ہے. ہائپوتھیسس ہوتی ہے کوئی بھی ایسی بات جس کو آپ لوگ پروو کر سکتے ہیں اپنی سینسز کے تھرو، اور جس کو آپ لوگ ریسرچ کے تھرو آپ لوگوں نے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو ایک پروپوزیشن دیتی ہے، ایک آپ لوگوں کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ جس کو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کر کے، آپ لوگوں نے اپنی امپیریکل انویسٹیگیشنس کر کے. امپیریکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو جو ہے نا وہ پروو کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے پوری ریسرچ کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو آپ نے ہائپوتھیسس بنایا تھا، بالکل سیم رزلٹ آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو تھیوری ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ لوگوں نے ریسرچ کے بعد فائنڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے اگر وہ ڈفرینٹ آ گیا ہے تو اس کی بیسس پہ پھر کیا کرتے ہیں آپ، یا تو اپنی تھیوری کو ترک کر دیتے ہیں، ابنڈن کر دیتے ہیں، یا پھر آپ لوگ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر کے دوبارہ سے اپنی ساری تھیوری کو ریوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینتھروپولوجیکل تھیوری جو ہوتی ہے وہ تھیوری ہمیشہ وہ جو ہے نا جیسے جیسے ڈیٹا نیا آتا گیا ہے تو وہ چینجز اس میں آتی چلی گئی ہیں. اینتھروپولوجیکل تھیوریز ایک اٹیمپٹ ہے، ایک کوشش ہے تاکہ ہم لوگ ان کوسچنس کا آنسر کر سکیں کہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جتنی بھی ڈائیورسٹی ہے، مختلف چیزیں ہیں، لوگوں کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ کیسے آئے ہیں. یہ جو کوسچنس ہوتے ہیں ان کوسچنس کی بیسس پہ 19ویں صدی میں بہت ساری تھیوریز کو بنایا گیا تھا جس کی بیسس پہ آج بھی جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، اور آج بھی ہم لوگ مختلف قسم کی تھیوریز کو ان بیسس پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر ہم لوگ ان ساری تھیوریز کو باری باری پڑھیں نا تو ہم لوگ ان کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں پڑھتے ہیں. کرونالوجیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ویسے ویسے اس کو بتانا. یعنی کہ اگر ایک سال میں ایک چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو پہلے بتائیں گے، اگلے سال میں جو چیز ہوتی ہے ہم لوگ اس کو اس کے بعد میں بتائیں گے، پھر تیسرے نمبر پہ ہم لوگ وہ بات کہیں گے جو ان دو یعنی کہ جو لاسٹ میں جو چیز ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، جو یہ کرونالوجیکل آرڈر ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لوگ اس مطابق اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ لوگ آرڈر کر دیتے ہیں، اس کو آپ لوگ رکھتے ہیں. جو بڑے جو تھیوریٹیکل اسکولز ہیں ہمارے کلچرل اینتھروپولوجی کے، وہ 19 سینچری میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے تھے. یعنی کہ جو تھیوریز ہیں وہ 19 سینچری میں ڈیولپ ہوئی تھیں. ایک اس میں تھی ڈیفیوژنزم کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ تر اٹینشن نہیں دی گئی، اور دوسری جو تھی ایولیوشنزم کو دوبارہ سے ماڈیفائی کر کے اس کے اوپر دوبارہ کام کر کے تو اس کو ایک نئی چیز جو ہے نا وہ بنا دیے گئے. تو ہم لوگ باری باری آپ آگے ان تھیوریز کو پڑھیں گے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے پیپر میں کوئی ایک آدھ ان میں سے تھیوری ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جتنی بھی ہماری جو پرانی جو تھیوریٹیکل جو اورینٹیشنز ہیں، جو پرانی جو تھیوریز ہیں، ان میں سے غلطیاں ڈھونڈنا ہمارے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو موجودہ اینتھروپولوجیکل تھیوریز ہیں جو ہمیں آج کل بہت زیادہ قابل تعریف نظر آتی ہیں، وہ پرانی تھیوریز کی بیسس پر ہی بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ باری باری ان تھیوریز کو پڑھیں گے. سب سے پہلی جو تھیوری تھی وہ تھی کلچرل ایولیوشنزم. ٹھیک ہے، یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی کلچر ہیں وہ ایک طرح کی ڈیولپمنٹل سٹیجز سے گزر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈیولپمنٹل سٹیجز کو سمجھیں کہ یہ کیا ڈیولپمنٹل سٹیجز کیا ہوتی ہیں. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان سٹیجز کو جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، اور ان سٹیجز کی اگر کوئی آگے کچھ سب سٹیجز ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ پہلے انڈرسٹینڈ کریں. تو جو کلاسیکل اینتھروپولوجسٹ تھے، جو پرانے جو بہت پہلے کے جو اینتھروپولوجسٹ تھے، انہوں نے کلچر کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے 3 طرح سے اس کو کلاسیفائی کیا تھا. دیٹ از اے سیویجری، باربرزم اینڈ سویلائزیشن. لیکن 1877 میں لیوس ہینری مورگن ہے، انہوں نے ایک بک لکھی تھی اینشینٹ سوسائٹی. اس میں انہوں نے ان 3 سٹیجز جو ہیں یہ کلچرل اینتھروپولوجی کے، اسی کو اس نے دوبارہ سے فردر اس کو کلاسیفائی کر کے 7 سٹیجز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے،
تو یہ ایک تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیفیوژن کلچرل ایولیوشنزم کی آپ لوگوں نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. اچھا وہ 7 اسٹیجز کون سی تھی؟ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری ہوتی ہے لوور سیویجری. یہ وہ ٹائم تھا، وہ انسانیت کا دور تھا جب انسان صرف پھلوں کے اوپر اور پتوں کو کھا کے جو ہے نا وہ گزارا کیا کرتے تھے، زندہ رہتے ہوتے تھے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یا تو یہ جو اس کے آگے یہ جو ہے نا یہ لائنس لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور نیچے آپشنز میں یہ نیمز ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے میچ کر کے بتانا ہوتا ہے کہ اس کا کون سا صحیح آپشن ہے. یا یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے سے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سا دور تھا، کب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. لانگ میں بھی آپ لوگوں کی یہ جو تھیوری ہے نا کلچرل ایولیوشنزم، یہ آپ لوگوں کی آتی ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. مڈل سیویجری تب اسٹارٹ ہوئی تھی جب انسان نے آگ کا استعمال شروع کیا تھا اور جب مچھلیاں پکڑنے کی ٹیکنالوجی کو دریافت کر لیا گیا تھا. اس کے بعد اپر سیویجری آتی ہے، یہ تب اسٹارٹ ہوئی تھی جب انسان نے تیر اور کمان ایجاد کیے تھے. اس کے بعد لوور باربرزم ہوتی ہے، یہ تب اسٹارٹ ہوئی تھی جب انسان نے برتن بنانے کا آرٹ جو ہے نا وہ سیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مڈل باربرزم آ جاتی ہے، یہ تب اسٹارٹ ہوئی تھی جب لوگوں نے اپنے گھروں میں پودے اگانا اور گھروں میں جانور رکھنا شروع کر دیے تھے. یا جب کلٹیویشن یعنی کہ جو ہے نا وہ پانی لگانا زمینوں کو، جب وہ دور آیا تھا تو تب یہ مڈل باربرزم تھی. اس کے بعد اپر باربرزم یہ تب اسٹارٹ ہوئی تھی جب انسان نے لوہا پگھلانا شروع کیا تھا اور لوہے سے پھر مختلف قسم کے ٹولز جو ہے وہ بنانا شروع کر دیے تھے. اس کے بعد سویلائزیشن، جس کو ہم لوگ تہذیب بھی کہتے ہیں، یہ کب اسٹارٹ ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے لکھنا سیکھا تھا، لکھنا شروع کیا تھا، اور جب الفابیٹس ایجاد ہوئے تھے تو اس کے بعد اس وقت سے جو ہے وہ پھر سویلائزیشن اسٹارٹ ہوئی تھی. جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایولیوشن ہوتی ہے نا یہ یونی ڈائریکشنل ہوتی ہے، یعنی کہ صرف ایک ڈائریکشن میں موو کرتی ہے. یعنی کہ لوور سے ہائر لیول کی طرف تو جائے گی لیکن کبھی بھی ہائر سے لوور لیول کی طرف نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس میں ڈیڈکٹیو اپروچ یوز کی جاتی ہے. ڈیڈکٹیو اپروچ وہ ہوتی ہے جو آپ اپلائی کرتے ہیں، جنرل تھیوری کو اپلائی کر کے آپ لوگ اسپیسیفک چیزوں کو پروو کرتے ہیں، یعنی کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آپ لوگ موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے کہ ڈیڈکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے. جو ایولیوشنسٹ ہیں وہ ہمیشہ ایتھنوسینٹرک رہے ہیں. یہ ہم لوگ ایک لیسن میں پڑھ چکے ہیں. ایتھنوسینٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کو دوسروں کے کلچر سے زیادہ اچھا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو ایولیوشنسٹ جو تھے وہ ایتھنوسینٹرک تھے اور وہ ہمیشہ اپنی سوسائٹیز کو ٹاپ پہ رکھتے تھے ایولیوشنری لیڈر میں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہم لوگ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ راشنل ہے، یعنی کہ مفاد پرست ہے انسان، رادر دین کہ وہ کوئی سپر نیچرل کازز کے، یعنی کہ جیسے جیسے ہماری مطلب دوسروں کی بھی جو ہے نا وہ امپورٹنس کو سمجھے رادر دین، بلکہ وہ اپنے مفاد کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہے. اگلی جو تھیوری ہے وہ ہے ہماری ڈیفیوژنزم. ایولیوشنزم کی طرح جو ڈیفیوژنزم تھی یہ بھی ڈیڈکٹیو تھی، یعنی کہ یہ بھی جنرل سے اسپیسیفک کی طرف موو کرنے والی تھی، لیکن یہ تھیوریٹیکل تھی. ایک چیز ہوتی ہے تھیوریٹیکل اور ایک ہوتی ہے امپیریکل. امپیریکل چیز وہ ہوتی ہے جس کو آپ لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو آبزرو کر سکتے ہیں اور پروو کر سکتے ہیں. تھیوریٹیکل کیا ہوتی ہے کہ جب آپ منہ سے کوئی بات بس کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ پروو کر دیتے ہیں، دلائل دے کے آپ لوگ اس کو اپروو کر دیتے ہیں، لیکن اگلا بندہ اس کو آبزرو کر کے جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ایویڈنس ہوتے ہیں، جو شواہد ہوتے ہیں، وہ اس فیلڈ میں موجود نہیں تھے ڈیفیوژنزم میں. تو اور یہ ڈیفیوژنزم یہ کہتی ہے کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں جو چینج آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ تمام سوسائٹیز دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کرتی ہیں. یہ تھیوری اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جتنے بھی کلچرز ہیں ان کے درمیان میں انٹریکشن کا، آپس میں انٹریکٹ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ہمیشہ موجود رہی ہے. لیکن اسینشلی جو ہے نا کوئی ویلڈ آئیڈیا نہیں دیا انہوں نے ڈیفیوژن کا کہ واقعی میں اس طرح سے یہ ڈیفیوژن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی جو تھیوری ہے وہ ہے ہماری ہسٹوریسزم. ہسٹوریسزم یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی کلچرز ہیں ان میں سے جتنے بھی کلچر ہیں ان میں جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، جتنی بھی ٹریڈس ہوتی ہیں، وہ ٹریڈس آدھی وہ ہوتی ہیں جو ہم لوگ دوسروں کے کلچر سے ہم لوگ بورو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو موجودہ کلچرز میں، ڈفرینٹ کلچرز میں جتنی بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نا اس کو یہ ہسٹوریسزم ایکسپلین نہیں کرتی. جتنے بھی ایتھنوگرافک فیکٹس ہوتے ہیں، ایتھنوگرافک آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ کسی ایک کلچر کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا. ایتھنوگرافک فیکٹس کو اگر ہم لوگ کلیکٹ کریں تو اس کے بیسس پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کلچرل تھیوریز کو جو ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ انڈکٹیو اپروچ، جیسے آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف موو کرتے ہیں، لیکن انڈکٹیو اپروچ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف موو کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، ہم لوگ یہاں پہ بات کریں ایتھنوگرافک فیکٹس. یہ ایتھنوگرافی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈیپلی ایک چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ لوگوں ایک بندے کے پاس جا کے، آپ لوگوں نے لوگوں کے پاس جا کے، فار ایگزامپل اگر آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو آپ لوگ جا کے جو ہے نا وہ آبزرو کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ بہت چھوٹے پیمانے باریکیوں میں جا کے جب آپ لوگ آبزرو کرتے ہیں نا تو وہ آپ لوگ جنرل چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اسپیسیفک سے
جنرل کی طرف موو کیا ہم لوگوں نے، یعنی کہ یہ انڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کی MCQs میں بھی آتی ہے. ہسٹوریسزم میں جو ایتھنوگرافک فیکٹس ہوتے ہیں وہ انڈکٹیو اپروچ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے. اب آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ کہ انڈکٹیو اپروچ ہے اور ایتھنوگرافی ہے اس میں، یعنی کہ آپ لوگوں نے ڈیپلی کلچر کو اسٹڈی کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں فیلڈ ورک کی اس وقت ضرورت موجود آئی تھی. فیلڈ ورک ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ پراپر جو ہے نا وہ ریسرچ کریں، ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر سکیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جو ہے نا وہ اپروچ یہاں سے آتی ہے کہ ہمیں امپیریکل ایویڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگ امپیریکل ایویڈنس کے اوپر ہی ہم لوگ ایک میتھڈولوجی بنائیں گے، ایک بیس بنائیں گے، سالڈ بیس بنائیں گے، تب جا کے ہم لوگ جو ہے نا اس کے اوپر کام کریں گے. امپیریکل ایویڈنس میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی جس کو آپ لوگ 5 سینسز کے تھرو آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہسٹوریسزم یہ کہتی ہے کہ جو بھی کلچر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک یونیک ہوتے ہیں دوسروں سے. تو جو ایتھنوگرافرس تھے جو کلچرس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک کلچر کو، ان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صرف اپنے ویوز کے اوپر ریلائی نہ کریں، بلکہ وہ تھورلی جو اسٹڈی ہے اس کو جو ہے نا وہ بالکل ڈیپلی جا کے وہ اسٹڈی کریں. ہسٹوریسسٹ نے پھر اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ فیمیل اینتھروپولوجسٹ کو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جہاں پہ روایات بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں وہاں پہ فیمیل کے بیہیویئر کے بارے میں جا کے وہ انفارمیشن حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اینٹی تھیوریٹیکل اسٹینس تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں امپیریکل چیزیں تھیں نا، تھیوریٹیکل نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کو کریٹیسائز کیا گیا تھا کہ جو اینتھروپولوجیکل ڈسپلن ہے یہ اس کی گروتھ کو کم کر دے گا کیونکہ اس میں پھر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، امپیریکل میں. اس کے بعد اگلی جو تھیوری تھی وہ تھی سائیکولوجیکل اینتھروپولوجی. اچھا، یہ جو ہے نا ایک یہ والی پوری لائن آتی ہے آپ لوگوں کے MCQs میں کہ کون سی جو تھیوری ہے وہ جنہوں نے ایمفیسائز کیا تھا فیمیل ٹریننگ کے اوپر، تو وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ہسٹوریسسٹ تھے. ٹھیک ہے، اور امپیریکل ایویڈنس کس نے سب سے پہلے اس پہ زور دیا تھا؟ وہ بھی کس نے؟ ہسٹوریسسٹ نے سب سے پہلے امپیریکل ایویڈنس پہ زور دیا. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. سائیکولوجیکل اینتھروپولوجی جو تھی یہ کیا کہتی ہے؟ اینتھروپولوجسٹ کو ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل اینتھروپولوجی یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو اینتھروپولوجسٹ ہیں نا ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سائیکالوجی اور کلچر کے درمیان میں ریلیشن شپ کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کلچر کی وجہ سے، وہ کلچر کا ہی ایک نتیجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو قدرتی جو ایک ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں نا جو میل اور فیمیل کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ پریکٹس میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر ہم لوگوں نے میل کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کو ایسوسیٹ کر دے تو وہ جسٹ میل کے ساتھ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو سائیکولوجیکل اینتھروپولوجسٹ کو نے یہ جو ہے نا وہ ریسرچ کر کے یہ بات فائنڈ آؤٹ کی تھی. فار ایگزامپل آپ کو مثال سے یہاں پہ سمجھایا بھی ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ فیمیل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، محنتی ہوتی ہے، میل جو ہے وہ کم محنتی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی بات، بلکہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. ٹھیک ہے، تو سائیکولوجیکل اینتھروپولوجی وہ یہی کہتی ہے کہ آپ لوگ خود سے جو ہے نا وہ اٹیچ نہیں کر سکتے میننگز میل اور فیمیل کے ساتھ. آپ لوگوں کو پوری جو ہے نا وہ کلچر اور سائیکالوجی کے درمیان میں جو ہے نفسیات کے درمیان کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگلا جو ہے فنکشنلزم آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہسٹوریسزم تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہمیں امپیریکل ریسرچ کرنی چاہیے، اس طرح سے فنکشنلزم بھی جو ہے نا وہ بھی یہی انہوں نے بھی اس بات پہ فوکس کیا تھا کہ ہمیں کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلچر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا ہم لوگ ان کا ویو پوائنٹ سمجھیں، ہم لوگ ان کے ویو پوائنٹ کے مطابق ان کا کلچر ہم لوگ اسٹینڈ جو ہے نا وہ ہم لوگ سمجھیں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایتھنوگرافی کی بات ہو رہی ہے نا، ایتھنوگرافی ہی ہو گئی نا کہ آپ لوگ ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں وہاں کے جو کلچر کے جو رہائشی ہیں ان کے ویو پوائنٹ کے مطابق اگر آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ یہاں پہ بھی امپیریکل فیلڈ ورک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو فنکشنلزم اور ہسٹوریسزم ان دونوں میں امپیریکل فیلڈ ورک کی بہت زیادہ ضرورت تھی. آپ لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں. فنکشنلسٹ جو تھے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اینتھروپولوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارے موجودہ کلچرز ہیں ان میں جتنے بھی مختلف حصے ہیں وہ کسی بھی انڈیویجول یا سوسائٹی کے ویل بینگ کے لیے کیسے کام کرتے ہیں. آپ لوگ اس بات پہ فوکس نہ کریں کہ وہ پارٹس ایوالو کیسے ہوئے تھے، بلکہ اس بات پہ فوکس کریں کہ وہ پارٹس کیسے جو ہے نا ہمارے انڈیویجول یا سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور فنکشنلزم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی بایولوجیکل آرگنزم کی طرح ہوتی ہے جس کے مختلف پارٹس آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگ اس پورا ہماری جو سوسائٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کا ایک پارٹ چینج کرتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہمارے سسٹم کے دوسرے پارٹ میں چینج آئے گا. ٹھیک ہے. ہمارے جو ابھی موجودہ جو ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اس میں وہ مختلف قسم کے فنکشنز جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے جس کے بغیر ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتی. پولیٹیکل سسٹمز لے لیں آپ لوگ, ایجوکیشنل سسٹمز لے لیں, ان کے بغیر ہماری سوسائٹی کام کر سکتی ہے, ہماری سوسائٹی کنٹینیو نہیں کر سکتی. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک پارٹ دوسرے پارٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے یہ نیو ایولیوشنزم, یہ آپ لوگوں کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھیوری ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لانگ میں یا شارٹ میں لازمی آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے, اچھی طریقے سے اس کو آپ لوگ پہلے سمجھیں. نیو ایولیوشنزم یہ کہتی ہے کہ ہمارے کلچر میں جتنی بھی ایولیوشن ہوتی ہے یعنی کہ جتنی بھی ترقی ہوتی ہے نا اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے کہ ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے انرجی لگانے کی. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ ہم لوگ اپنی انرجی کو لگائیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی یہ لائن آتی ہے. ٹھیک ہے, تو نیو ایولیوشن یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ خود جتنی انرجی لگائیں گے, ظاہر سی بات ہے جتنی آپ لوگ طاقت لگائیں گے, جتنی آپ لوگ انرجی لگائیں گے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کی سوسائٹی میں اور اتنا ہی زیادہ کلچر جو ہے وہ ایوالو ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں اور ہماری جو کیپیسٹی ہوتی ہے انرجی کو لگانے میں وہ ان میں ڈائریکٹ پروپورشن ہے. یہ تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا کلچر اتنا ایوالو ہوگا جتنی ہم لوگ انرجی انکریز کریں گے. ہر سال ہر بندہ جتنی انرجی زیادہ لگائے گا اتنا ہی ہمارا کلچر ایوالو ہوگا. یا ایسے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ہماری ایک ایفیشنسی ہوتی ہے نا اپنی انرجی کو کام کے لیے لگانے کی جو کام کرنے کے لیے ہم لوگ جو انرجی لگاتے ہیں نا وہ ایفیشنسی جب ہم لوگ انکریز کرتے ہیں تو ہمارا کلچر ایوالو ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کلچر ایکول ہوتا ہے انرجی اور ٹیکنالوجی کے. انرجی اور ٹیکنالوجی کو جب ہم لوگ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر کتنا ایوالو ہوا ہے. کلچر وہ کہتے ہیں کہ ہم کہا جاتا ہے کہ کلچر جو ہوتا ہے اس میں ٹیکنالوجیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں اور انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ایک طرح کے انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, سیلاب ہو گیا, طوفان ہو گیا, تو وہ ایک طرح کی ٹیکنالوجیکل سلیوشنز ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ سوشل اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی اس کے مطابق بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلچر ہمیشہ ایوالو تبھی ہوتا ہے جب لوگ اپنی جو انرجی کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو وہ ان کے انڈر کنٹرول جتنی بھی انرجی ہوتی ہے اس کے اماؤنٹ کو انکریز کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس میں ایک کرٹکس اس کا یہ ہے کہ جو نیو ایولیوشنزم ہے وہ زور دیتی ہے صرف انرجی پہ اور کلچر کو ایوالو ہونے میں جو ویلیوز اور آئیڈیاز اور جو بیلیفس کا جو رول ہے اس کو ٹوٹلی ڈی ایمفیسائز کر دیتی ہے, صرف زور انرجی پہ دیتی ہے. تو یہ بھی لائن آپ لوگوں کے کوئز میں آتی ہے, یہ بھی بلکہ یاد کر لیجیے گا. آگے اس کے یوزفل ٹرمز ہیں. تھیوری آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ فیکٹس کے درمیان میں ریلیشن ہمیں دکھاتی ہے. ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے, کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں نے پھر ریسرچ کے تھرو آپ لوگوں نے پروو کرنا ہوتا ہے یا جو آپ لوگوں کی ریسرچ کو گائڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ڈائریکشن میں اپنی ریسرچ کو لے کے جانا ہے. ایولیوشنزم کیا ہوتی ہے, 19 سینچری کا ایک یہ اسکول تھا, یہ کلچرل اینتھروپولوجی, جس میں مورگن اور ٹائلر تھے. انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا مختلف قسم کی جو ویریشنز ہوتی ہیں کلچر میں, انہوں نے ڈیڈکٹیو تھیوری کو یوز کیا تھا کہ کیسے جو ہے وہ ڈیڈکٹیو تھیوری کے تھرو ہم لوگ جو ہے نا وہ سیریز ہوتی ہیں, ایولیوشنری اسٹیجز ہوتی ہیں. سیویجری آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, جیسے کہ پہلی اسٹیج ہوتی ہے ہمارے کلچر ایولیوشنزم کی, اس کے بعد باربرزم مڈل اسٹیج ہوتی ہے جو 19 سینچری میں جو تھیوری ڈیولپ کی تھی لوئس مورگن نے کہ سارے جو کلچر ہوتے ہیں وہ سمپل سے کمپلیکس سسٹمز کی طرف جاتے ہیں. سویلائزیشن کیا ہوتا ہے, اینتھروپولوجسٹ جو ہے نا سویلائزیشن کا ٹرم یوز کرتے ہیں ایسی سوسائٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جس میں شہر ہوتے ہیں, جس میں سٹیز ہوتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا اوور آل یہ والا لیسن تھا. اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے 2-3 دفعہ ریڈ آؤٹ کیجیے گا. آپ لوگ ان تھیوریز کو اچھی طریقے سے سمجھیں, چاہے آپ لوگ اپنے لفظوں میں لکھ کے آ جائیں, لیکن یہ تھیوریز آپ لوگوں کے پیپرز میں آتی ہیں, شارٹ میں بھی آ جاتی ہیں, لانگ میں بھی آ جاتی ہیں, ایم سی کیوز میں بھی اس میں سے آتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.